الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم فرقان مجید سورہ آل عمران کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے. آج کا جمعۃ المبارک ماہ محرم کی 11 تاریخ ہے. گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ یہ جمعہ جو آج اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب سے کچھ گفتگو کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں ماہ محرم جیسے شروع ہو جاتا ہے تو گفتگو کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. کوئی مسجد ہو، مسجد میں کوئی بات ہو رہا ہے یا کسی گھر میں یا کسی سڑک پر کہیں بھی کوئی دین کے عنوان سے محفل ہو رہی ہو تو اس میں ماہ محرم کے پہلے اشرے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کی جاتی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم
ہمارے ملک میں خاص طور پہ پاکستان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موضوع اور یہ ماہ محرم کا پہلا اشرا اتنی سنجیدگی اختیار کر گیا ہے کہ اس میں گفتگو کرنے والے کو بھی بڑا محتاط طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ گفتگو کو ایسا رخ اختیار کر جاتی ہے کہ جس سے بجائے فائدہ ہونے کے وہ شر اور فساد کی طرف سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے جتنے بھی دینی موضوع ہیں باقاعدہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی ہے کہ لوگوں کے سامنے دینی گفتگو میں احتیاط اختیار کیا جائے۔ بعض مرتبہ سامنے بیٹھا ہوا مجمع بات کو پوری طرح سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جب وہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا اور اس کو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گی تو لہذا اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اس لیے یہ تلقین کی گئی کہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوں ان کی استعداد اور صلاحیت کے پیش نظر اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے دینی گفتگو کی جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کے بلند و بالا مقام سے نوازا۔ یہ ایک حقیقت ہے، قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہے اور ہم اپنی زندگی میں اس کا بار بار تجربہ کر رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی ذی روح دنیا کے اندر ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ قیامت کے دن فرشتوں کو بھی ایک دفعہ موت کی آغوش میں سلا دیا جائے گا، اور یہ ملک الموت جو سب کی روحیں قبض کرتے ہیں یہ فرشتہ بھی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ موت کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے سلسلے میں انسان کوشاں ہو جد و جہد کر رہا ہو، اس راستے میں اسے تبھی موت آ جائے یا وہ کسی دشمن کی تلوار سے یا کسی بھی اسلحے کے ذریعے سے اس کی کسی بھی چوٹ کے ذریعے سے اس کی موت واقع ہو جائے، تو یہ موت تمام اموات میں سب سے افضل موت ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ میرے راستے میں میرے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئے، ان کے روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہو گیا، فرمایا ان کو عام مرنے والوں کی طرح مردہ مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ لیکن وہ کیسے زندہ ہیں؟ ہم تو ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کی میراث تقسیم ہو جاتی ہے، ان کی بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، بیویوں کی عدت گزر جائے دوسری جگہ نکاح جائز ہو جاتا ہے، معصوم بچے اور یتیم کہلاتے ہیں، پھر وہ زندہ کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کو تم نہیں سمجھ سکتے، میں نے تمہیں کہہ دیا نا زندہ ہے بس۔ یہ ایک ممتاز حیات ہے، تم ان بحث و مباحث میں مت پڑو، بس جیسے تمہیں کہا جا رہا ہے پر تم انہیں زندہ سمجھو، تمہیں نہیں سمجھ آئے۔ اب دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ لیکن پہلی آیت اس میں فرق ہے، سورہ بقرہ کی جو آیت تھی اس میں تھا وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، اور اس میں بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
ان کو کبھی بھی ہرگز مردہ سمجھو بھی مت. وہ تھا زبان سے مت کہو. یہاں کیا ہے؟ اپنے دل و دماغ پر بھی پیرا دو، اس کا بھی خیال رکھو تمہارے دل و دماغ میں ان کے مردہ ہونے کا خیال بھی نہ آنے پائے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہیں، عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور زندہ ایسے ہیں کہ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عزت اور مقام عطا فرمایا. اللہ نے جو انہیں اپنے فضل و کرم سے مقام عطا فرمایا تو وہ اس مقام کو پا کر بڑے خوش ہیں. یہ تو ہوا ان کی اپنی ذات کے لیے کہ زندہ بھی ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں، اور دنیا کے چھوڑ جانے پر انہیں کوئی غم نہیں ہے. انہیں اس کا کوئی دکھ غم نہیں ہے کہ ہمارے بچے رہ گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، ہمارا مال رہ گیا، بلکہ وہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا وہ اس پر بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہے. اب جو رہ گیا ان کے لیے انہیں اگر کچھ دل میں خیال ہے بھی تو وہ کس چیز کا ہے؟ اللہ نے اگلا بیان کیا، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو ابھی فوت نہیں ہوئے، دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کے دوست احباب رشتہ دار، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے یا چلنے کا دعویٰ کرنے والے، ان کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہاں پہنچ کر یہ مقام پائیں. کیوں؟ کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. دنیا کی زندگی تو ہر طرف سے پریشانیاں، مسائل، اور وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں. تو اب آپ دیکھیں اس آیت کی روشنی میں، وقت کم ہوتا ہے، تھوڑی باتیں بتاتا چلوں کہ حضرت حسین ہمارے بارے میں کیا چاہ رہے ہیں. وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں اور چلتے چلتے ہم بھی اللہ کے دین پر عمل کرتے رہیں اور اس دین کا سلسلہ آگے وسیع کرتے رہیں، اور اس سفر میں ہمیں بھی اللہ پاک شہادت کی موت سے ہمکنار کر دے اور مرے اور ان کے قدموں میں پہنچ جائیں. یہ تو میں نے اس آیت کی تھوڑی سی. اب آگے دیکھیں کہ جب ایسا المناک واقعہ پیش آئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بمائے ان کے تمام خاندان کے افراد کے، جس میں سب جتنے بھی مرد تھے سوائے ایک بچہ جو بچ گیا امام زین العابدین کے نام سے، باقی سب کے سب جام شہادت نوش کر گئے. اتنا بڑا سانحہ پیش آیا تو اس سانحے کے اوپر ہمیں قرآن کی تعلیم کیا ہے. قرآن نے ہمیں یہ کہا، پہلے ہی بتا دیا، فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، ایسے المناک قسم کے ساتھ. صحابہ اکرام کی زندگیوں میں یہی جو ان کے اتنے محبوب ان سے جدا ہو جاتے تھے، ان کے لیے یہی بہت بڑا سانحہ ہوتا تھا. فرمایا جب ایسا سانحہ پہنچے تو تمہاری زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ ہونا چاہیے، اور کوئی زبان پہ جملہ نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت طیبہ، جس کے بارے میں اللہ نے ہم سب کو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ تمام صحابہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن سید الشہداء حضرت حمزہ جو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ کے ساتھ دودھ پیا تھا بچپن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رشتے میں چچا تھے، اور ان کی دین اسلام کے لیے مکہ سے لے کر اور مدینہ منورہ میں جب تک جنگ احد تک ان کی بڑی قربانیاں تھیں۔ تو جنگ احد میں جب ان کی شہادت وقوع پذیر ہوئی اور ان کے جسم کے ساتھ بھی کافروں نے بدتمیزی کی اور جسم کی بھی کاٹ پیٹ کی گئی، تقریباً کوئی 13 ٹکڑے بنائے گئے جسم کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بندی ہوئی شام کو اور اپنے شاگردوں اور صحابہ کرام کی دیکھ بھال کے لیے باہر نکلے تو آپ دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی یہ حالت ہے۔ تو آپ اتنے غمزدہ ہوئے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، لیکن اس وقت آپ نے زبان سے کیا بات ارشاد فرمائی، آنسوؤں کا تو ایسا سلسلہ تھا کہ نہ رکنے والا، لیکن زبان پہ صرف یہ جملہ تھا کہ یا اللہ آپ کے دین کے خاطر میرے چاچا نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اے اللہ آپ اب ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی۔ عین اسی وقت جب کہ آپ وہاں تشریف فرما تھے کہ آپ کے کزن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میری والدہ جو حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی بہن تھی حضرت صفیہ، فرمایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش پر آنا چاہتی، دیکھنا چاہتی۔ تو آپ نے لاش کی کنڈیشن دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ وہ خاتون ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتی، یا ایک اور سلسلہ سین بن جائے گا، تو آپ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ انہوں نے کہے کہ لاش کے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ توجہ رکھیے، جب حضرت زبیر اپنی والدہ کے پاس گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے جذبات سے زیادہ آپ کے لائے ہوئے دین کا احترام ہے، ہمارے جذبات اس موقع پر جو بھی ہوں، اور وہ ایک انسانی فطرت کے تحت ہوتے ہیں، انسان ان محبتوں کے آگے پھر بے بس ہو جاتا ہے، وہ اپنے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات ہمیں اپنے جذبات سے زیادہ مقدس ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر آج میں نے اپنے بھائی کا دیدار نہیں کیا تو کل میدان حشر میں کر لوں گی، کوئی بات نہیں، لیکن بس ایک مرتبہ جا کر یہ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر دو کہ بہن بھائی کی لاش پہ ماتم کرنے نہیں، فخر کرنے آ رہی ہے۔ تو جب آپ نے ایسا حوصلہ افزا جملہ اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کا سنا تو پھر اجازت دی، فرمایا کہ آ جائے۔ تو اگر آج ہم بھی یہ تہیہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے جذبات سے زیادہ حضور کی تعلیمات عزیز ہیں، لیکن آج سب سے بڑا جو دھوکہ ہمیں دیا جا رہا ہے
پورے معاشرے کو جس دھوکے نے آج ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ دھوکہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہوس کا نام محبت رکھا ہے۔ آج لوگوں نے کسی سے کوئی اپنی ہوس پوری کرنی ہو تو اسے کہتے ہیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی، اور پھر اس ہوس میں محبت کا دھوکہ دے کر اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ روز کی کہانیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی سین آج ہم دین میں کر رہے ہیں۔ اللہ رسول کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا نام لے کر اپنی ہوس پوری کر رہے ہیں، دنیا کو تباہی اور بربادی پر پہنچا کر۔ وہ دین جو اللہ نے پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، ہم نے محبت کے نام سے اپنی ہوس پوری کی اور دین کو لوگوں کے لیے قابل قدر، قابل قبول نہیں چھوڑا۔ یہ باتیں آپ کو کہیں اور نہیں بتائی جائیں گی، کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ محبت اور ہوس میں فرق کیجیے، ورنہ ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہوگا جس کو ہوس کے نام پر محبت کا نام دے کر دھوکہ دیا جائے، اس سے بڑا احمق کون ہوگا۔ حضور نے فرمایا من احب الحسن والحسین احب اللہما، جو حضرت حسن حسین سے محبت کرے گا، اللہ جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے حضرت حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ دیکھیں محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت یہ ہے کہ آپ یہ یقین رکھیں گے کہ حضرت امام حسین، حضرت حسن اپنی زندگی کے آخری لمحات تک صراط مستقیم پر قائم رہے، ہمارے لیے ان کا ہر عمل قابل عمل ہے، ہم ان کے پیچھے چل کر، ان کے نقش قدم پہ چل کر اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں محبت کا، عقیدت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر ہمارا دین انشاءاللہ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین پوری دنیا میں غالب آ کے رہے گا۔ لیکن آج اگر رکاوٹیں ہیں ہمارے منفی رویوں کی وجہ سے، اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا